بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام 28 دسمبر 1897 بعد نماز ظہر حضرت اقدس علیہ السلام کی دوسری تقریر برجستہ سالانہ 1897 حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت میری غرض بیان کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا کچھ بھی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر احباب اس وقت میرے پاس جمع ہیں، میں خیال کرتا ہوں شاید آئندہ سال سب جمع نہ ہو سکیں، اور انہی دنوں میں نے ایک کشف دیکھا ہے کہ اگلے سال بعض احباب دنیا میں نہ ہوں گے۔ گو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کشف کے مصداق کون کون احباب ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے تا ہر ایک شخص بجائے خود سفر آخرت کی تیاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مجھے کسی کا نام نہیں بتلایا گیا، لیکن یہ میں اللہ تعالیٰ کے انعام سے خوب جانتا ہوں کہ قضاء و قدر کا ایک وقت ہے، اور ضرور ایک وقت اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بہت ضروری پڑا ہوا ہے کہ ہر شخص اور ہر دوست جو اس وقت موجود ہے وہ میری باتوں کو قصہ گو کی داستان کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک واعظ من جانب اللہ اور معمور من اللہ ہے جو نہایت خیر خواہی اور سچی بھلائی اور پوری دل سوزی سے باتیں کرتا ہے۔ بس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ جیسا اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پرزور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے، ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں، سچ جانو بڑے ہی بدقسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتدر وجود کے اس بات کے متعلق ہی فرمایا ہے، اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو، یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر صانع کو ماننا پڑتا ہے، ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا مان اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیوں کر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ایسے صانع کے وجود کا انکار کیوں کر ہو سکتا ہے جس کے ہزار ہا عجائبات سے زمین اور آسمان پر ہیں؟ بس یقیناً سمجھ لو کہ ان قدرت کی عجائبات اور صنعتوں کو دیکھ کر بھی، جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں، اگر کوئی بے وقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو بدقسمت انسان شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے، اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے اس کی قدرتوں اور عجائبات مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں، بڑی ہی نابینائی ہے۔ نابینائی کی دو قسمیں ہیں، ایک آنکھوں کی نابینائی ہے، دوسری دل کی۔ آنکھوں کی نابینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا، مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے۔ شیطان کے وساوس بہت ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ اور شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اسے خاسرت دنیا والآخرہ کر دیتا ہے، آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور راست بازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ من جملہ دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے۔ اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رد ہو گیا اور دونوں جہانوں سے گیا گزرا ہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر اس کو معرفت کے سچے چشمے کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے، اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت
اور خدا ترسی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وساوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فطور آ جاتا ہے۔ جس قدر ابرار، اخیار اور راست باز انسان دنیا میں ہو گزرے ہیں، جو رات کو اٹھ کر قیام اور سجدے میں ہی صبح کر دیتے تھے، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جسمانی قوتیں بہت رکھتے تھے اور بڑے بڑے قوی ہیکل جوان اور تنومند پہلوان تھے؟ نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جسمانی قوت اور توانائی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو 3-4 بار دن میں کھاتے اور خوب لذیذ اور مقوی اغذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صبح تک خراٹے مارتے رہتے ہیں اور نیند ان پر غلبہ رکھتی ہے، اور یہاں تک نیند اور سستی کے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کو عشاء کی نماز بھی دو بھر اور مشکل عظیم معلوم دیتی ہے، چہ جائے کہ وہ تہجد گزار ہوں۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تنعم پسند اور خور و نوش کے دلدادہ تھے جو کفار پر غالب تھے؟ نہیں، یہ بات تو نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی ان کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہوں گے۔ ان کی راتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں اور ان کی زندگی کیوں کر بسر ہوتی تھی؟ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ ان کے طریقے زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔ اے مومنو، صبر اور مصابرت اور مرابطت کرو۔ رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اعداء کے مقابلے کے لیے مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپرد 2 کام تھے، ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور ایک وہ روحانی مقابلہ کرتے تھے۔ اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام آتے ہیں جو سدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو سکھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ سدھائے نہ جائیں تو وہ بالکل نکمے ہوں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضر ثابت ہوں۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیم یافتہ چاہیے، اور ان کے قوا اور طاقتیں ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نیچے نیچے چلیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان ہر لحظہ اور ہر آن جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوائے بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آ جائے گا اور وہ بہت بری طرح ذلیل اور رسوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و تفنگ، اسلحہ حرب، بندوق وغیرہ تو رکھتا ہو لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے نہ واقف محض ہو تو وہ دشمن کے مقابلے میں کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اور تیر و تفنگ اور سامان حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور ان کا استعمال بھی جانتا ہو لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کارآمد اور مفید نہیں ہو سکتا جب تک ورزش اور مشق کر کے بازو میں توانائی اور قوت پیدا نہ کی جاوے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا تو میدان حرب میں جا کر یوں ہی 3-4 دفعہ تلوار کو حرکت دے گا اور 2-1 ہاتھ مارے گا، اس کے بازو نکمے ہو جائیں گے اور وہ تھک کر بالکل بیکار ہو جائے گا اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔ بس سمجھ لو اور خوب سمجھ لو کہ نرا علم و فن اور خوش تعلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی جب تک عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔
دیکھو سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے بیکار نہیں رہنے دیتی۔ عین امن اور آرام کے دنوں میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو بیکار نہیں ہونے دیتی، اور معمولی طور پر چاند ماری اور پریڈ وغیرہ تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدان کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریقے استعمال اسلحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف ورزش اور محلے استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے، اور نیز حرب و ضرب میں تعلیم یافتہ گھوڑے چاہیے، یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بندوقوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گرد و غبار سے پراگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوس انسانی کامل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعداء اللہ کے مقابل میدان کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لغت عرب بھی عجیب چیز ہے، مقابلہ بھی اسی پر ختم ہے۔ رباط کا لفظ جو آیا مذکورہ میں آیا ہے، جہاں دنیاوی جنگ و جدل اور فنون جنگ کی فلسفے پر مشتمل ہے، وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، اسی لیے عربی زبان ام الالسنہ ہے۔ اس سے وہ کام نکلتے ہیں جو دوسری زبان سے ممکن نہیں، اور انشاءاللہ یہ معارف نہایت وضاحت اور لطافت سے کتاب منن الرحمن کے ذریعے ظاہر ہوں گے، جو میں نے آج کل عربی زبان کی فضیلت اور اس کو ام الالسنہ ثابت کرنے کے بارے میں لکھنی شروع کی ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ یورپین لوگوں کی تحقیقاتیں بالکل نامکمل اور ادھوری ہیں، اور ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زبانوں کی گم گشتہ ماں بھی اس زمانے ہی میں جہاں اور گمشدہ دینی صداقتیں مل گئی ہے، اور وہ عربی ہی ہے۔ الغرض عربی زبان کی لغت جسمانی سلسلے میں روحانی سلسلہ بھی دکھاتی جاتی ہے، اس لیے کہ جسمانی امور اور جسمانی باتیں خارجی طور پر ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، اور ہم ان کی ماہیت نہایت سہولت اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بس ان پر قیاس کر کے روحانی سلسلہ اور روحانی امور کی فلسفی سمجھ میں آنی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اس نے اس تاریکی اور ضلالت کے زمانے میں معرفت کا نور آسمان سے اتارا تاکہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھلائے، اور ایسا طریق اور پیرایا ظاہر کیا جو اب تک راز کے طور پر تھا۔ وہ کیا؟ یہی لغت عرب کی فلسفی اور ماہیت سے استدلال۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کرتے اور اس کے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہی رباط کا لفظ جو ان گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے باندھے جاتے ہیں، ایسا ہی یہ لفظ ان نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں، جو انسان کے اندر ہی اندر شیطان سے ہر وقت جاری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں۔ ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدر اول میں بطور مدافعت و انتقام کے ہوا، یعنی مشرکین عرب نے جب ستایا اور تکلیفیں دیں تو 1000 نے 1,00,000 کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جوہر دکھایا، اور ہر امتحان میں اس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا، اور رباط کے لفظ میں جو فلسفی ظاہری قوت جنگ اور فنون جنگ کی مخفی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اب اس زمانے میں جس میں ہم ہیں، جنگ ظاہری کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں، بلکہ ان آخری دنوں میں باطنی جنگ کے نمونے دکھانے مطلوب تھے، اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا، کیونکہ اس وقت باطنی ارتداد اور الحاد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے، اس لیے ان کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحوں سے ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے، اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجاوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا سچا حامی ہے، بلکہ حقیقتاً امن اور سلم اور آتشی کا ارشاد کنندہ ہی اسلام ہے، کیوں کر اس زمانے امن و آزادی میں اس پہلے نمونے کو دکھانا پسند کر سکتا تھا۔ بس آج کل وہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے، کیونکہ کہ حلوہ چوب یک بار خوردن و بس۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اس پہلے نمونے کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ تھا،
یعنی اس وقت اظہار شجاعت بھی مقصود تھا، جو اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور محبوب وصف سمجھی جاتی تھی۔ اور اس وقت تو حرب ایک فن ہو گیا ہے کہ دور بیٹھے ہوئے بھی ایک آدمی توپ اور بندوق چلا سکتا ہے۔ ان دنوں میں سچا بہادر وہ تھا جو تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہوتا، اور آج کل کا فن حرب تو بزدلوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں، بلکہ جو شخص آلات حرب جدید اور نئی توپیں وغیرہ رکھتا اور چلا سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حرب کا مدعا اور مقصد مومنوں کے مخفی مادہ شجاعت کا اظہار تھا۔ خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا خوب طرح اسے دنیا پر ظاہر کیا۔ اب اس کی حاجت نہیں رہی، اس لیے کہ اب جنگ نے فن اور مکیدت اور خدیت کی صورت اختیار کر لی ہے، اور نئے نئے آلات حرب اور پیشدار فنون نے اس قیمتی اور قابل فخر جوہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں دفاعی لڑائیوں اور جسمانی جنگوں کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب ان دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ تلوار سے دیا جاتا تھا۔ اس لیے لاچار جواب الجواب میں تلوار سے کام لینا پڑا، لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جاوے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جاوے۔ اس لیے اب کسی کو شایع نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت ان اعتراضات اور حملات کو شمار کیا تھا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں۔ ان کی تعداد اس وقت میرے خیال اور اندازے میں 3000 ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اور بھی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کی بنا ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر 3000 اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ اعتراضات تو کوتاہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں، مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہہ میں دراصل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں جو عدم بصیرت کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیں، اور حقیقت میں یہ خدائے تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جہاں نابینا معترض آ کر اٹکا ہے وہیں حقائق و معارف کا مخفی خزانہ رکھا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا کو دکھاؤں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اسے پاک صاف کروں۔ خدائے تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑے جوش میں ہے کہ قرآن کریم کی ساخت عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، کس قدر بے وقوفی ہوگی کہ ہم ان سے لٹھم لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں تمہیں کھول کر بتلاتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جنگ و جدال کا طریق جواب میں اختیار کرے تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا، اور اسلام کا کبھی ایسا منشا نہ تھا کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تلوار اٹھائی جاوے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے فن کی شکل میں آ کر دینی نہیں رہیں بلکہ دنیاوی اغراض ان کا موضوع ہو گیا ہے۔ بس کس قدر ظلم ہوگا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی بجائے تلوار دکھائی جائے۔ اب زمانے کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں، راست بازی اور تقویٰ سے خدائے تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون اور مستحکم اصول ہے
کہ اگر مسلمان صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلے میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لفظ و گزاف اور لفظوں کو نہیں چاہتا، وہ تو حقیقی تقوی کو چاہتا ہے اور سچی طہارت کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے، کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے۔ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ قوی کی برداشت اور حوصلے سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھائی گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی وجہ آوری کوئی کر ہی نہ سکے، اور نہ شرائع و احکام خدائے تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستان ترازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے، اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بیہودہ ضعیف انسان اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد۔ خدا تعالیٰ اس سے برتر و پاک ہے کہ ایسا لغو فعل کرے۔ ہاں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی شریعت کی تابع داری اور خدا کے حکموں کی بجا آوری کر ہی نہیں سکتا۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ پھر خدا کو شریعت کے بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ ان کے خیال اور اعتقاد میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ پہلے نبیوں پر شریعت نازل کر کے ایک عبث اور بیہودہ کام کیا۔ اصل میں خدا کی ذات پاک پر اس قسم کی عیب تراشی کی ضرورت عیسائیوں کو اسی کفارے کے مسئلہ کی گھڑت کے لیے پیش آئی۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک اختراعی مسئلہ کی بنیاد قائم کرنے کے لیے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ خدا کی ذات پر کس قسم کا گندا حرف آتا ہے۔ ہاں، یہ خوبی قرآنی تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر ایک حکم معلل باغراض و مصالح ہے، اور اس کے لیے جا بجا قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر، فقاہت اور ایمان سے کام لیا جائے، اور قرآن اور دوسری کتابوں میں یہی بین مابہ الامتیاز ہے، اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد نکتہ چینی کے آگے ڈالنے کی جرت ہی نہیں کی، بلکہ انجیل خاموش کے چلاک اور گویا حامیوں نے اس شعور سے کہ انجیل کی تعلیم عقلی زور کے مقابل بے جان محض ہے، ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تثلیث اور کفارہ ایسے راز ہیں کہ انسانی عقل ان کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ برخلاف اس کے فرقان حمید کی یہ تعلیم ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا دانش مندوں کو اس اللہ کا صاف پتہ دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانش مند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں اور جان لیں کہ اسلام کا خدا ایسا گورکھ دندہ نہیں کہ اسے عقل پر پتھر مار کر بجبر منوایا جائے، اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اس کے اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کائنات میں اس نشان اور تختے کی طرح ہے جو ہر سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس موجود ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتی، بلکہ اس خدائے احد الصمد لم یلد ولم یولد کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ چنانچہ پادری فنڈر، جس نے پہل ہندوستان میں آ کر مذہبی مناظروں میں قدم رکھا اور اسلام پر نکتہ چینیاں کی، اپنی کتاب میزان الحق میں خود ہی سوال کے طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں تثلیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تثلیث کے عقیدے کی بنا پر ہوگا؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔
اس سے سمجھ لو اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تثلیث ایک بناوٹی اور مصنوعی تصور نہ ہوتے تو عقیدہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی الستو بربکم قالوا بلا نقش کیا گیا ہے، اور تثلیث سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیاء عالم کو نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا دیکھو تو گول نکلتا ہے، مثلث کی شکل میں نہیں نکلتا۔ اس سے بھی صاف طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے اور کروی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی، اور مثلث شکل جہت کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آگ کو دیکھو، شکل بھی مخروطی ہے اور وہ بھی قربیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس سے بھی توحید کا نور چمکتا ہے۔ زمین کو لو اور انگریزوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے، کہیں گے گول۔ الغرض طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی گئیں وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت ان فی خلق السماوات والارض میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔ مجھے ایک حکیم کا مقولہ بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کل کتابیں دریابت کر دی جائیں تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ مثلث اور کہانی نہیں۔ اصل میں پختہ بات وہی ہے جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی نہ دارد۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل میں ہوتا ہے نہ صحیفہ فطرت میں۔ جب تک کسی پنڈت، پانتھے یا پادری نے یاد رکھا ان کا کوئی وجود مسلم رہا، زاں بات حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط صندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کا وجود کاغذوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو صحیفہ فطرت کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذرے ذرے کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی برکات کتھا کہانی نہیں جو مٹ جائیں۔